وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچے جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں بچی یا بچہ تو انہیں نماز کی تاکید کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کی سرزنش کرو، ان کی سرزنش کرو اور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو. بچے 7 سال کی عمر میں ظاہر ہے وہ ان کے اندر شعور آ جاتا ہے اور وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی وقت سے انہیں خدا پرستی کے راستے پہ ڈال دو، انہیں اللہ کے راستے پہ اور اللہ کی فرما برداری کے راستے پہ ڈال دو، اور اس کی سب سے بنیادی چیز ان کی اس دینی زندگی کی اور اللہ کے راستے پہ آنے کی سب سے جو بنیادی عبادت ہے وہ نماز، اس کی پابندی اس سے کراؤ. اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو اس کی سمجھداری اور اس کا شعور ترقی پا جائے اور وہ بلوغت کے قریب پہنچ جائے تو اس پر نماز کے سلسلے میں سختی بھی کرو، اسے سخت سرزنش بھی کرو، اور اگر وہ کوتاہی کرے تو اس کی مناسب انداز میں اس پر تنبیہ اور اس کی سرزنش کرنی چاہیے. اور اس عمر میں پہنچنے کے بعد پھر ان کے جو سلانے کا انداز ہے وہ پھر ایک چادر کے اندر نہ ہو اور ایک کمبل میں نہ ہو اور ایک بستر پہ نہ ہو، ان کو الگ الگ بستر پہ سلایا جائے. 10 ظاہر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے اور ماں باپ پر اولاد کے یہ حقوق ہیں. ماں باپ پر یہ اولاد کے حقوق ہیں، اور یہ حقوق لڑکوں کے بھی ہیں اور یہ حقوق ماں باپ پر لڑکیوں پہ بھی ہیں، اور قیامت کے بارے میں ان حقوق کے بارے میں باز پرس بھی ہو. ان حقوق کے بارے میں ماں باپ سے پوچھ بھی ہوگی کہ تم نے اپنے اولاد کے حقوق ادا کیے. جس طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی یہ حقوق ہیں ماں باپ پر کہ جب وہ معصوم ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ اپنے شعور کو پہنچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر سمجھداری آ رہی ہوتی ہے تو ماں باپ نے ان کے دلوں میں اللہ کے حکم کی کتنی عظمت بٹھائی اور انہیں اللہ کے کتنے قریب کیا اور نیکی کے راستے پہ ڈالنے کی کیا کوشش کی. اس سلسلے میں جو ماں باپ کی اوپر ذمہ داریاں تھیں، ماں باپ نے وہ ذمہ داریاں کتنی ادا کی. اور یہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب ملے گا اور نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، ماں باپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اس کے کوتاہی پر اللہ کی طرف سے سزا ملے گی. یہ باز پرس ہے اور یہ وہ حقوق ہیں جو ماں باپ کو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، اور اس میں اپنی پوری توانائی صرف کرنی ہے، اپنی پوری کوشش کرنی ہے. معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کی عمریں 4 سال کی 5 سال کی ہوتی ہیں، وہ بچے اسکول بھی نہیں جانا چاہتے، وہ سونا چاہتے ہیں، وہ آرام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے
اور ان کی ماں باپ کی سمجھ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ اس عمر میں نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے زندگی میں. ماں باپ کی یہ سمجھ ہوتی ہے کہ اگر اس عمر میں یہ یوں پڑے رہ گئے اور ان کی یہ عمر ضائع ہو گئی تو کل زندگی میں کیا کریں گے. تو وہ 4 سال کے 5 سال کے بچے اسکول کے دروازے پر اسکول تک کون پہنچاتا ہے؟ ماں باپ ہی تو پہنچاتے ہیں. ماں باپ ہی تو پہنچاتے ہیں. اور وہ تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے فکر کس کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی. اس کے پیچھے اہتمام کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا اہتمام ہوتا ہے. کیوں؟ انہیں یہ فکر لگی ہے اگر یہ عمر ضائع ہو گئی تو یہ زندگی میں کیا کریں گے. لیکن اللہ کرے مسلمانوں کو بھی یہ بھی شعور آ جائے کہ اگر اس بچے کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت نہ آئی تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی. یہ اپنے لیے بھی مصیبت بنیں گے اور اپنے بڑوں کے لیے بھی مصیبت بنیں گے اور معاشرے اور سوسائٹی کے لیے بھی مصیبت بنیں گے. یہ تو معاشرے اور سوسائٹی کے لیے بھی مصیبت بنیں گے. لیکن آج مسلمانوں میں اس شعور کی کمی ہے، اس سمجھ بوجھ کی کمی ہے، اس عقل کی کمی ہے. عقل میں یہ روشنی ختم ہو گئی ہے. یہ تو ہے کہ انہیں اس موسم کے اندر اگر تعلیمی اداروں میں نہ بھیجا تو ان کی زندگی خراب ہو جائے گی. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر انہیں اللہ کی فرما برداری کے راستے پہ نہ ڈالا ان کی زندگی خراب ہو جائے گی، ان کے اخلاقیات خراب ہو جائیں گے، ان کی زندگی کا یہ سفر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. ان کی زندگی کا یہ سفر انتہائی مشکل ہو جائے گا. اور ہو رہا ہے. 22 سال کا بچہ ڈپریشن میں، 25 سال کا بچہ خودکشی کر رہا، 18 سال کا بچہ نشے کر رہا ہے. اور نشہ آور دوبارہ اس لیے دے رہا ہے کہ انتہائی مایوس، وہ انتہائی ڈپریشن میں، انتہائی پریشان اور اندر سے انتہائی کمزور. حالانکہ اس کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن اس کی زندگی خالی ہے زندگی کے اعلیٰ مقصد سے. اس کی زندگی اللہ کے راضی کرنے کے اس مقصد سے خالی ہے. تو دنیا کے یہ سارے نقشے تو اسے سکون نہیں دینے والے. 22 سال کی عمر کیا ہوتی، 25 سال کی کیا عمر ہوتی، 18-19 سال کی کیا عمر ہوتی. نہ اس پہ معاشی ذمہ داریاں ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ گھر کے اس پر کوئی بوجھ ہے، اور وہ ڈپریشن میں اور وہ خودکشیاں کر رہا. 18 سال سے لے کر 25 سال کے بچے بچیاں سب سے زیادہ خودکشیاں کرنے والے. کیوں؟ ان کی زندگیاں اس دولت سے خالی ہیں. اللہ کی فرما برداری اللہ ہے اور میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. ہماری زندگی کی پیدائش، ہماری زندگی کا یہ سفر، اس کی غرض و غایہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. باقی یہ زندگی کے دائیں بائیں سارے نقشے اس مقصد کے لیے معاونت کے لیے ہیں، اس مقصد کی پہ آنے کے لیے ضروریات کے درجے میں ہیں. مقصد نہیں ہے، وہ ضروریات کے درجے میں ہیں. جو اللہ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، دنیا کے اسباب و وسائل دے رکھے ہیں، یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ اس مقصد کی ضروریات ہیں اور میری معاونت کے لیے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ دنیا تمہاری خدمت کے لیے ہے لیکن تم دنیا کی خدمت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. تمہاری زندگی کا تو یہ اعلیٰ مقصد ہے. یہ دنیا کی ساری نعمتیں، آسمان و زمین کا یہ سارے نقشے تمہاری خدمت پہ لگے ہوئی ہیں نا، لیکن تمہیں تو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. تمہاری زندگی کی غرض و غایہ تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہے، میری زندگی سے اللہ راضی ہے، تمہیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ اولاد کے تم پہ حق ہیں اور اس میں کوتاہی پر باز پرس ہوگی. اور یہ کوئی سنت نفل نہیں ہے، اس پہ پکڑ ہوگی، اس پہ مواخذہ ہوگا. اس گناہ اور اس کی نحوست تم زندگی میں پھر دیکھو گے. کل بارگاہ خداوندی میں آدمی مجرم بن کے حاضر ہوگا، سزا ہوگی.
تو یہ وہ کوتاہی ہے جس کی وجہ سے آج معاشرہ بے دینی کی طرف جا رہا ہے کہ آج ہر کوئی اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا، اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری بھی پورا کرے تو معاشرہ سنورنے لگ جائے، معاشرے کی تعمیر ہونے لگ جائے، سوسائٹی کی اصلاح ہونے لگ جائے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اللہ کے راستے میں ڈالو، اور اللہ کے راستے میں ڈالنے کی تربیت کا سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عظمت، اہمیت اور ہمارے بچوں کو بھی نیکی کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔